مثلاً اب اگر کہا جائے کہ صرف قرآن کے اندر جو چیز آئی ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو نماز آیات بھی سب چھوڑنی پڑیں گی. قرآن میں نماز آیات کا اس لحاظ سے کوئی حکم موجود نہیں کہ نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے. اور اسی لحاظ سے بہرحال یہ تو ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی کہ عام طور پہ وہ ہم جب فقہی مسائل نماز آیات کے آتے ہیں تو وہ ایک پینومرل لونر ایکلپس کا ایک آتا ہے کہ وہ اس وقت پینومرل فیز کے اندر ہے. تو پینومرل فیز کے اندر جو ہے وہ اس کو خسوف کاذب کہا جاتا ہے, یعنی جھوٹا گرہن. عام طور پر یہ تو افراد نہیں, وہ تو ابھی تھوڑے دن پہلے جتنے بھی 2 گرہن آئے تھے وہ ان میں نماز آیات اسی وجہ سے واجب نہیں. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیلنڈر میں بھی لکھا ہوتا ہے مثلا, تو وہ اس بات کو نہیں کہ مراجع جو ہیں وہ جو پینومرل فیز ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے گرہن اصلا لگتا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہلکی سی چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے. اس کو سائنسی لحاظ سے ایکلپس کا ایک نام دیا گیا ہے پینومرل, لیکن جو ہے وہ اصلاً اس کے اوپر احکام نہیں ہوتے. تو ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی کہ جب یہ ہر دفعہ یہ اتنا مسئلہ پوچھا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی جب لکھا ہوا ہے کیلنڈرز کے اندر بھی آ رہا ہے, سارے ٹی وی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گرہن لگا ہے اس کے اوپر, لیکن ہم کہتے ہیں کون سا والا گرہن لگا ہے. دیکھیے پارشل گرہن لگا ہو یا کمپلیٹ گرہن لگا ہو تو اس کے اندر تو ہوتی ہے نماز آیات واجب, لیکن پینومرل والا جو گرہن ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی. تو یہ مجتہدین اور فقہا ڈسکس کریں گے, لیکن بہرحال یہ کہ نماز آیات کا قرآن کے اندر کوئی تذکرہ نہیں تو پھر آپ کو نماز آیات بھی چھوڑ دینی چاہیے. اس کا مطلب آپ اس کے بھی انکاری ہوں گے. مثلاً آپ بڑے بیٹے کے اوپر والدین کی قضا نمازیں اور روزے واجب ہیں, اس کا کیا کوئی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے؟ جی نہیں, قرآن کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں, لیکن اس کو بھی ماننا پڑے گا. اب جو اہل قرآن ٹائپ کا گروپ بنتا ہے نا, وہ یہی والی چیزیں لے کر آتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں قرآن کے اندر. جیسے وہ صاحب کہہ رہے تھے قرآن میں بظاہر میں امام کا نام ہی نہیں مل رہا ہے, جیسے یعنی امام زمانہ کا. اسی طریقے سے دیگر معصومین کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے, بلکہ اس پہ کتنے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں علماء کے اس پہ کہ حضرت مریم کا اتنی دفعہ ذکر ہے لیکن حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ان کا نام لے کر الگ سے کوئی ذکر نہیں آیا. البتہ خود علامہ عقیل الغربی صاحب نے پورا کہ امیر المومنین کا نام خود قرآن میں کتنی دفعہ کتنے الگ الگ القاب کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے, اور وہ ان کا ایک پورا اس کے اوپر وہ بھی موجود ہے. تو بظاہر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن فوراً اس کا انکار کر دیا جائے کہ نہیں یہ تو قرآن ہی میں نہیں, تو ٹھیک ہے پھر ایسے افراد کو اپنے والد کی قضا نمازیں روزے وغیرہ بھی نہیں پڑھوانے چاہیے کہ ان کا بھی ذکر اس لحاظ سے قرآن کے اندر نہیں.